بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسم مبارک ہیں، ان میں سے ہر نام کی اپنی اہمیت ہے اور ان اسم مبارک کو پکارنے کا ایک اپنا پروٹوکول اور آداب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دو طریقوں سے یاد کیا جاتا ہے، ایک محبت سے اور دوسرا مشکل وقت میں۔ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو یاد کرنے والا یا پکارنے والا یاد کرنے سے پہلے اس مخصوص اسم مبارک کو پکارنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رکھتا ہے۔ بس آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنے۔ مثلاً ایک آدمی اگر بیمار ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے تو یاد کرنے کی وجہ اس کی وہ بیماری ہے۔ ایک آدمی غریب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے تو اس کے پاس یاد کرنے کی وجہ اس کی غربت ہے۔ اور ایک آدمی اگر کسی مشکل میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے تو یاد کرنے کی وجہ اس کی وہ مشکل ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ مشکلات اور مشکل وقت خود بنا لیتے ہیں۔ یہ مشکلات اتنی بڑی نہیں ہوتی، مثلاً یہ کہ بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ تو بڑی دقت ہے، حالانکہ یہ دقت کی بات نہیں۔ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے، دعا کی جائے بچوں کی شادیاں ٹائم پر ہو جائیں، تو شادیاں تو سب کی ٹائم پر ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے گرد گھیرا خود تنگ کیا ہوا ہے۔ کیا ان کی شادی نہیں ہو گئی جو آپ یہ دعا کروا رہے ہیں؟ تو دعا کی وجہ موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بعد میں ہے اور یاد کرنے کی ضرورت پہلے ہے۔ یاد کرنے والا تب یاد کرنے والا بنے گا جب اس کے پاس یاد کرنے کی کوئی وجہ موجود رہے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا یاد کرنے کا اسم اپنے پاس مضبوط رکھے گا۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یاد کرنے والا ضرورت کی وجہ سے یاد کر رہا ہے یا محبت کی وجہ سے یاد کر رہا ہے۔ اور محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو محبت میں کچھ بھی کہہ لے وہ جائز ہے۔ مثلاً آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے پڑھتے ہیں، کیا کبھی خانہ کعبہ بھی اللہ بن سکتا ہے؟ یہ تو محبت کی بات ہے کہ وہ ایسا تصور کرتا ہے۔ تو گویا محبت میں جو بھی آپ پکاریں وہ جائز ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو عشق کہہ لیں، محبت کہہ لیں، حسن کہہ لیں، قوت کہہ لیں، طاقت کہہ لیں، محبت کے اندر یہ سب کچھ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کرنے والوں کا وظیفہ کچھ اور ہوتا ہے، اور باقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی وجہ اس کو نام دے گی کہ کون سا اسم پکارنا چاہیے۔ مثلاً جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ یا خالق پکارے گا، جس کا وارث نہیں ہے وہ وارث والے یا خیر الوارثین کو پکارے گا۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہے کہ وہ توبہ کر کے پھر گھبرا جاتا ہے تو وہ یا باعث کو پکارے گا، اور جس کو من جملہ خرابیوں میں سے اچھی زندگی چاہیے وہ یا ودود پکارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ اسما جو پہلے سے موجود ہیں، ان اسما کے ساتھ ان کی صفات ہے۔ جب کوئی ایک اسم پکارا جاتا ہے اور اس اسم کو پکارنے کے لیے آپ کو کہا جائے تو وہ اسم آپ کے لیے اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسما مبارک یہ سارے کے سارے اسم اعظم ہیں۔ ویسے تو یہ سب اسما الگ الگ ہیں، لیکن جو کارگر ہو جائے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعظم کا ہر اسم اسم اعظم ہوتا ہے اور اکبر کی ہر صفت ہی اکبر ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اصل میں آپ تلوار چلا رہے ہوتے ہیں یا چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ جو کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس پر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، ورنہ چھری کے ساتھ اللہ اکبر کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جو اسم آپ پکاریں وہ اجازت کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے اسموں کو کتاب سے پڑھ کر نہ شروع کر دینا کہ یا عزیز شروع کر دو، یا حکیم شروع کر دو، یا لطیفوں کا ورد شروع کر دو، اور یا خیر کا ورد شروع کر دو۔ تو ایسے پڑھتے پڑھتے کہیں آپ گم نہ ہو جاؤ۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر اسم کے ساتھ اس کی اپنی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جو ادا کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہر اسم کا اپنا ایک فارم ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوازمات بھی ہیں۔ کچھ اسم جلالی ہیں، اگر گرم ذکر کیا جائے تو اس کے ساتھ کچھ نرم واقعات بھی ہونے چاہیے، پھر اس میں کچھ خوراک کی بھی احتیاط ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسموں کو پکارنے کے ساتھ ساتھ خوراک کا بھی بہت تعلق ہے، عادات کا بھی تعلق ہے۔ کچھ اسما ایسے ہیں جن کے ساتھ خاص قسم کا گوشت نہیں کھایا جاتا جو کہ ہم عام طور پر کھاتے ہیں، مثلاً کہ بڑا گوشت منع کر دیا جاتا ہے، کسی اسما کو پکارنے میں لہسن وغیرہ کھانا منع کر دیا جاتا ہے، پیاز کھانے منع کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتیں ہیں، مگر بعض صورتوں میں ان کو منع کر دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے اسما ہیں جن کو پکارنے کے لیے صرف لحم ہوتا ہے یا صرف طیور یا پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں، مثلاً کچھ اسما ایسے ہیں جنہیں پانی میں ہاتھ رکھ کے یا پاؤں رکھ کے پڑھا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جلالیت الہی کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں۔ ایسے اسما کے پڑھنے میں قرب دریا ہوتا ہے۔ پرانے بزرگ دریاؤں کے ساتھ ذکر کرتے تھے، صبح صبح دریاؤں کے پاس ذکر کرتے تھے، اور کچھ بزرگ دریا کے اندر جا کر بھی ذکر کیا کرتے تھے۔ اور کچھ ایسے اسما مبارک ہیں جن کو آدھی رات میں پکارتے ہیں، مثلاً ہو کا ذکر ہے، یہ نصف شب نیم شب کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اور اسما ایسے بھی ہیں جو صرف ویرانوں میں پکارے جاتے ہیں۔
آبادی کے اندر کی پکار یہ اور طرح سے ہے، اس لیے ضرورت کے وقت پکارنا اور طرح سے ہے۔ انسان جب قرآن کریم کی صورتیں تلاوت کرنے لگتے ہیں اور آیات پڑھنی شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ خیر ہے، بلکہ بہت زیادہ خیریت ہے، کیونکہ ہر آیت کا الگ الگ مفہوم ہوتا ہے اور سب آیات مل کر ایک روشنی پیدا کر دیتی ہیں، لیکن ہر اسم کا ایک اپنا مقام اور اپنا مفہوم ہے، اور اس کا الگ گریڈ اور الگ فارم ہے، اور ہر اسم کی الگ الگ بندشیں ہیں، الگ الگ خوراک ہے۔ کچھ ایسے اسم ہیں جن کے ساتھ مسلسل خیرات کرنی پڑتی ہے۔ پہلے دن ایک رائج الوقت کا خیرات کرتے ہیں، پھر بڑھاتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس اسم کے عدد کے برابر آ جائے۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے کے لیے کیا کیا پابندیاں کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو کیا سارے لوگ ہی اللہ ہی کہیں، یا کچھ لوگ یا وہاب کہیں اور کچھ لوگ کچھ اور اسم پکاریں؟ آپ اللہ کریم کا جو نام پکارتے ہیں یہ صرف ضرورت کے وقت پکارتے ہیں، تو صرف ضرورت کے مطابق ہی یہ اسم ہونا چاہیے۔ جو آدمی خدا نخواستہ کسی گناہ میں پکار رہا ہے کہ یا اللہ معافی دو، تو وہ معافی کرنے والے اسم کو پکارے، یا رحیم کو پکارے، یا رحمان کو پکارے، اور وہ یا قہار کو نہیں پکارے گا۔ یا قہار بھی اللہ تعالیٰ کا اسم ہی ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ یا قہار اس وقت پکارا جاتا ہے جب دشمن بلا سبب ظالم ہو جائے۔ اگر دشمن کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو یہ اور بات ہے، اس وقت دشمن ظالم نہیں کہلاتا، وہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب دشمن ظالم ہو جائے، کوئی طاقتور آدمی ظالم ہو جائے، اور پھر یا قہار کو پکارا جاتا ہے۔ یا قہار ذرا جلوہ دکھا اپنی قوت کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو پکارنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو مد نظر رکھیں، پھر اس ضرورت کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ اسم پوچھیں کہ کون سا اسم آپ کو پکارنا چاہیے، اور پھر آپ کو بتانے والے بتا دیں گے کہ آپ یہ اسم پکاریں۔ جس طرح کہ پہلے بتایا کہ ہر اسم کے ساتھ ایک قربانی دینی ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر اسم کے اعداد نکالے جاتے ہیں جو کہ حروف ابجد کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس اسم کے اعداد نکالنے کے بعد ان اعداد کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ جتنے بھی اعداد بنتے ہیں اس کے مطابق خیرات شروع کر دیں، جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس خیرات کو کم از کم 1 سے شروع کر کے بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ وہ عدد آ جائے جو اس اسم کا ٹوٹل عدد ہے۔ کوئی اسم ایسا نہیں ہے جس کو آپ مستقل طور پر پکارتے جائیں۔ جو آپ کے حالات بدلتے جاتے ہیں، اسی طرح اسم الہی بھی آپ کے لیے بدلتے جانے چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ضرورت کے مطابق کون سا اسم پکارتے رہیں گے۔ عام طور پر 99 کے 99 اسما کا ورد بھی آپ کو کرا دیا جاتا ہے۔ اس میں ضروری بات یہ ہے کہ وہ اسم پکارے جیسی ضرورت ہو یا جیسا بتایا جائے، اور اس اسم کو اس کے آداب کے مطابق پکارے۔ ایک اور جگہ پر ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ اگر 99 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں اور ہر آدمی ایک اسم کا عامل ہو، یعنی قاری ہو، اور اس نے وظیفہ کر رکھا ہو، تو وہ سارے ایک جگہ بیٹھے تو وہ دشمن کے خلاف ایک مکمل قوت بن سکتے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے مکمل مظہر اللہ کی صورت بن سکتے ہیں۔ اللہ ایک ایسا نام ہے جو ذاتی ہے اور باقی تمام نام صفاتی ہیں۔ لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ ذات ہے، اور باقی اسماء صفات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے 99 عامل مل کر اگر ذات کو پکارے، اسم اللہ کو پکارے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور وہاں نظر کرم فرما دیتی ہے، ضرور جواب دیتی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ اس طرح کے تھے کہ ان کے پاس اسما کا علم تھا اور وہ صرف پکارا کرتے تھے، اور آج کل لوگ آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور 2 گھنٹے خواہشات کو دیتے ہیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کا گلہ کرتے نظر آتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اور یہ تو مصیبت در مصیبت ہو جاتی ہے۔ اور جب ان کی بات نہیں بنتی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات نہیں سنی۔ اللہ اگر آپ کی بات سنتا تو آپ کے کہنے پر 2-4 بندے ویسے ہی مار دیتا، کیونکہ وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، اور آپ کے مطابق ان لوگوں کو فی النار ہو جانا چاہیے یا تباہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اسم کو پکارنے والے کہتے ہیں کہ سب کی خیر ہو جائے، ان کی بھی خیر ہو جائے جو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔
ورنہ عام طور پر لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہو، دنیا ہو۔ اگر اس شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ غریبوں پر زیادہ راضی ہوتا ہے تو پھر بھی بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو راضی بھی رہے اور مجھ کو عطا بھی کرتا جا اور مجھے غریب بھی نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتے رہنے دینا بہت کم لوگوں کا کام ہے، کیونکہ عام لوگ جلد گھبرا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسما کو کیسے پکاریں؟ اللہ تعالیٰ کے اسما کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مرضی سے شروع کیا جاتا ہے۔ شروع کرنے کے بعد اس کے آداب اور پروٹوکول کے مطابق چلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے رزلٹ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ تیری عنایت ہے اور جو تو چاہے وہ کرے۔ اور پھر اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اسے ڈبو دے یا اسے پار کر دے، اور پھر کشتی خدا تعالیٰ کے حوالے کر کے چھوڑ دیا جائے تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس اسم کو پکارا جائے۔ یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے نام کے اعداد اکٹھے کریں۔ فرض کریں کہ آپ کے نام کے اعداد 421 بنتے ہیں، ان کو آپس میں ان اعداد کو جمع کر لیا جائے تو یہ 7 ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وہ اسم جس کا ٹوٹل عدد 7 نکل آئے تو یہ اسم آپ کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے اور آپ اس کا ورد کرنا شروع کر دیں تو وہ آپ کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ وظیفہ دینے والے، تعویذ لکھنے والے اور ایسے دوسرے لوگوں کی طرف سے بنی بنائی باتیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتا رہے گا، اس کا کوئی نہ کوئی کھیل چلتا رہے گا جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جس اسم کو آپ شوق سے پکاریں گے وہی اسم اعظم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر اسم میں اسم اعظم کی صفت موجود ہے۔ اگر اللہ کا اسم ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت قوی ہے تو وہ قوی ہے، اس کی ہر صفت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم کو کسی کی اجازت سے پکارنا چاہیے تاکہ آپ کو ان کے آداب کا پتہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پکارتے پکارتے آپ کا ذہن ہی آؤٹ ہو جائے، جیسا کہ کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا اسم پکارنے سے پہلے کافی مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے اور بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے، پھر اللہ کا اسم پکارا جاتا ہے اور پکارنے کے بعد پھر کثرت سے درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف پکارا جانا چاہیے، اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مجبور ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ مالک ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آپ کو 200 دفعہ پکارا ہے لہٰذا آپ ہماری یہ بات ضرور سنیں، کیونکہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی بات پوری کرے یا نہ کرے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا تو وہ پوری کر دیں گے، اور اگر وہ نہیں دینا چاہے گا تو مانگنے والوں کو نہ دے۔ چاہے تو غریبوں کے گھر میں سہولت پیدا کر دے اور دولت مندوں کے گھر میں غریبی پیدا کر دے، نہ ماننے والوں کے گھر میں پیغمبر پیدا کر دے اور پیغمبروں کے گھر میں نافرمان پیدا کر دے۔ وہ مالک ہے، اس لیے اس کو اس کے مقام پر رہنے دیا جائے۔ وہ تو سب سے ضروری اسم کیا ہے؟ لوگ اس طرح بھی اسم کو پکارتے ہیں، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ، اے خدائے مصطفیٰ، یا اللہ۔ یہ سارے کا سارا جامع اسم ہے۔ یا اللہ پکارنے سے سب کام ہوتا ہے، مگر اسے ضرورت کے علاوہ پکارا جائے اور شوق سے بھی پکارا جائے، پھر جو اسم پکارا جائے وہ صحیح ہے۔ اگر آپ ضرورت میں اسم پکاریں گے تو پھر آپ وہی ضرورت کے لوگوں میں سے ہی ہوں گے جو جب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس التجا لے کے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی سوال ہی لے کے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اگر وہ ضرورت پوری ہو جائے تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں، ورنہ باغی ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت میں پکارنے والا دونوں حالتوں میں خدا کو چھوڑ جائے گا، یعنی اگر اس کی ضرورت پوری ہو گئی تب بھی وہ خدا کو چھوڑ جائے گا، اور اگر ضرورت پوری نہ ہوئی تب بھی وہ خدا کو چھوڑ جائے گا۔ ضرورت والا شخص کہتا ہے میں نے 10 سال اس کو پکارا، بڑی نمازیں پڑھی، بڑی باتیں کی، تسبیحاں کی، تہجد پڑھے، مگر وہ واقعہ ہو گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے، خدا تعالیٰ نے میری بات نہیں سنی۔ تو ایسا شخص بات پوری نہ ہونے پر خدا کو چھوڑ جائے گا، اور اگر اس کی بات پوری ہو گئی تو بھی وہ خدا کو چھوڑ جائے گا۔ مثلا اس کی بات پوری ہو گئی، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اب کارخانہ چل پڑا ہے، لیکن اب اس کی یاد کا وقت میرے پاس نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، لہٰذا ضرورت میں اللہ کو پکارنے والا ضرورت پوری ہونے پر چھوڑ جاتا ہے، اور ضرورت پوری نہ ہو تو پھر وہ بددل ہو کے چھوڑ جاتا ہے۔
اس لیے آپ ضرورت کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں۔ پکارنا آپ کا کام ہے، آپ پکارتے جائیں۔ عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ جب چاہے عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھیں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور اس کے اسم کے بارے میں اور درود پاک کے بارے میں اللہ والوں سے پوچھیں۔ آپ کو جنرل ورد بتاتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ تقسیم کرے، جس آدمی کے پاس غصہ زیادہ ہے وہ اپنے غصے میں نرمی پیدا کرے۔ ہر شخص اللہ کا ورد کرے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا کبھی گلہ نہ کرو، لوگوں کو معاف کر دیا کرو، غلطی کرنے والوں کو چھوڑ دیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بہت آسان ہے، ورد کے طور پر بھی اس کو یاد کریں، لیکن اس کے لیے آداب ہیں۔ آپ باوضو ہو کے اللہ تعالیٰ کو پکارے، خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو پکارنے والا اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے محبت یا نفرت نہ رکھے۔ یہ بہت ضروری ہے اور اس کی چیز کی ہی پابندی ہے۔ پکار اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ پکار فانی کی بات ہے یا فنا کی بات ہے، تو آپ غیر اللہ کی محبت نہ رکھیں، اشیاء کی محبت نہ ہو، کیونکہ تمام اشیاء فانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسم پکارنے کے لیے آپ ان چہروں کو یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ یا ایسی باتیں ہیں جو اللہ سے دور لے جاتی ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی باتیں ہیں ان سے بچیں، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسم کی خوبی یہ ہے کہ پہلے الفاظ میں اللہ پکارتے ہیں، پھر زبان پر ورد آ جاتا ہے، اور جب زبان خاموش ہو جاتی ہے تو یہ اسم دل میں چلا جاتا ہے، اور دل کے بعد پھر یہ روح کے اندر چلتا ہے۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وہ جو اسم ہے وہ جاری رہتا ہے۔ جب آپ اس مقام پر آ جائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اسم اعظم جاری ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے اندر ورد اور وظیفہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے الفاظ میں ورد چلتا ہے، پھر خیال میں چلتا ہے، پھر وہ خیال سے بھی باہر ہو کر روح کے اندر چلتا ہے، اور بعد میں وہ کئی انداز سے ورد جاری رہتا ہے۔